اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلما لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی 1444 ہجرہ کی یہ پہلی مجلس ہے، اسی لیے اور میں نے مجلس کا آغاز ایک خواہش، ایک آرزو سے کی۔ یہ زیارت وارثہ اور عاشورہ میں یہ جملے ہیں کہ ایک عہد ہے، ایک پرومس ہے جو ہم امام حسین سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ محرم مولا حسین سے منسوب ہے۔ محرم امام حسین کی وہ سیکریفائس کو، وہ قربانی کو یاد کرنا ہے کہ جو امام نے 61 ہجری میں دی تھی، اور اسی کی یاد میں یہ ہر سال آلموسٹ 1400 سال ہو گئے، یہ 1400 ایئرس میں ہر سال پوری دنیا میں محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ہر آدمی عزاداری حسین کی طرف جاتا ہے، کوئی مذہب و ملت کا ہو، حسین سب کے ہیں، حسین کسی ایک کے نہیں۔ مولا حسین کے لیے کوئی مذہب کا آدمی ہو، حسین کو ریسپیکٹ ضرور کرتا، حسین کو ریگارڈ ضرور کرتا، اس لیے کہ امام حسین نے انسانیت کو بچایا اور ایسا بچایا، ایسی عزت دی کہ 1400 ایئرس کے بعد بھی کوئی اگر یزید کو مانتا بھی ہے تو یزید کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتا۔ اس کے برعکس مولا حسین آج ہر مذہب و ملت میں حسین موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عزت ہے کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی میں پیدا ہوئے، ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے، ایک ایسے ماں باپ سے ہم دنیا میں آئے کہ جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں حسین کی محبت آئی، جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی۔ یہ سب سے بڑا آنر ہے، یاد رکھو، یہ سب سے بڑی عزت ہے کہ جو ہم کو ملی ہے۔ آج ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں مولا حسین کی وجہ سے، آج ہماری آئیڈینٹی جو ہے دنیا میں وہ صرف اور صرف امام حسین سے۔ تو یہ کوشش کرو کہ ہم مولا حسین کے اس پیغام کو، حسین کی جو قربانی ہے، حسین کا جو سیکریفائس ہے، مولا حسین نے جو کام کیا ہے، اس کام کو ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ دوستو، بہت آسان ہے یہ بولنا کہ میں شیعہ ہوں، شیعہ بولنا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ شیعہ رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جب آپ کو شیعہ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایک چیز پہ عمل کرنا ہے جو امام حسین چاہتے تھے۔ تو یہ محرم کا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہی کہ ہم مولا حسین کی زندگی کو دنیا تک پہنچائیں۔ آپ ممبئی میں رہتے ہیں، آپ مختلف بستیوں میں رہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ اپنے فیس بک کے اوپر، اپنے واٹس ایپ کے اوپر امام کے پیغام کو، امام کے مقصد کو، امام کے میسیج کو، امام کی سینگز کو آپ آگے بڑھاؤ۔ یہ زمانہ چیٹنگ کا نہیں ہے، آپ فون لے کے ایک دوسرے سے چیٹ کر رہے ہیں، چیٹنگ کے بدلے کام یہ کرو کہ پیغام حسین، کوئی نہ کوئی امام حسین کے ایک میسیج کو لے کر اپنے گروپس میں، اپنی جگہوں پہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محرم شروع ہو گیا۔ اور اس لیے کہ حسین ایک ایسی پرسنالٹی ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو وہ لازم مولا حسین کو ریگارڈ کرے گا، یہ یاد رکھو۔ جو جاہل ہوگا وہ ریگارڈ نہیں کرے گا، لیکن جو پڑھا لکھا ہے وہ 100% امام حسین کو ریگارڈ کرے گا، اس لیے کہ حسین نے جہالتوں کو ختم کیا تھا۔ تو میں بھی آپ سے یہی بول رہا کہ بہترین ایجوکیشن کو حاصل کر کے حسین کے پیغام کو دنیا تک
پہنچو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. مجھے پانی چاہیے. آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں, آپ لوگ تھوڑا دور ہے, قریب آ جائیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لو. تو حسین کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں اس وقت جو زینبیہ میں لوگ بیٹھے ہوئے, صرف میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا, اس لیے کہ یہ میری مجلس لائیو جاری ہے زینبیہ چینل پہ, تو پوری دنیا سن رہی. میں سب کے لیے پیغام کہ انی سلمن لیمن سالمکم حربن لیمن حاربکم, جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. انشاءاللہ یہ پورا عشرہ اسی امام کے سینگ کے اوپر پڑھوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انی سلمن لیمن سالمکم, اور انی سلمن لیمن سالمکم, کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا, آپ نے جس کے ساتھ کام کیا, ہم بھی ویسی کریں گے. یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں, یہ ہم عہد کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آپ جس کے ساتھ آپ نے صلح کیا, پیس کیا, اس کے ساتھ ہم بھی کریں گے. دوستو صرف یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے صبح شام ہم کوئی ایک کام کرو مولا حسین کے لیے, ایک کام کرو. اسکول میں, کالج میں, آفس تم جاتے ہو, بازار جاتے ہو, ایسا اپنے آپ کو پریزنٹ کرو کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ شیعتنا کونوا لنا زینا, اے میرے شیعہ میرے لیے زینت بن جاؤ. کیوں بنو؟ امام بولتے ہیں کہ تم ہماری طرف ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں. اس وقت امام پردے میں, ہم امام کو فیس کر رہے ہیں. ہم کو دیکھ کے لوگ امام تک آئیں گے, ہم کو دیکھ کے لوگ کربلا تک آئیں گے, ہم کو دیکھ کر لوگ حسین تک آئیں گے. آپ دیکھو پورے عزاخانے سج گئے, لوگ آ رہے, مختلف انداز سے لوگ آ رہے, آپ راستوں پہ چل رہے, ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے. تو یہ یاد رکھو کہ یہ محرم کوئی خوشی کا مہینہ نہیں, یہ غم کا مہینہ ہے. یہ ایسے غم کا مہینہ ہے کہ ایک دن میں پورا گھر اجڑا. تو یہ اس غم کی یاد ہے جو ہم کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی یہ غم کی یاد ہے. آپ انصاف سے بولو, غم اتنے دن زندہ رہتا ہے؟ کوئی غم ہو دنیا کا, کسی کا جوان بیٹا مر گیا, ماں آج تڑپے گی, کل اس کا غم کم ہو جائے گا, پرسوں اور کم ہوگا, اس کے بعد اور کم ہو جائے گا. کوئی عورت بیوہ ہوئی, پہلے دن تڑپ تڑپ کے روئے گی, لیکن سیکنڈ ڈے آہستہ 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 غم ختم ہو جاتا. دنیا کا کوئی غم نہیں ہے جو اب تک موجود ہے, یہ صرف غم حسین ہے. اس کی طاقت دیکھو آپ کہ دنیا کے سارے غم ختم ہو گئے, لیکن اب اگر ہے تو فاطمہ کے لال کا غم, مولا حسین کا. اس میں پاور ہے, اس میں طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ تم مولا حسین کے اس نام کے ساتھ, اس غم کے ساتھ تم لوگ اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں, اپنی تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں. زندگی میں ایک چیز یاد رکھو, میں یوتھ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, ان کو بول رہا ہوں, تم ہر چیز میں کمپرومائز کرو, ہر چیز میں تم کمپرومائز کرو, لیکن عزاداری حسین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ولایت امیر المومنین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. علی کی محبت میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. کیا کمپرومائز؟ چلو چلتا ہے, اب ہم وقت کے ساتھ ہم خاموش بڑھ جاتے, نہیں. عزاداری کو لے کے چلو, امام علی کی محبت کو لے کے چلو. یہ تمہاری بخشش کا سہارا ہے, یہ تم کو بچا لے گا, یہ تم کو زندگی میں آگے بڑھائے گا. اگر ممبئی میں تم آگے بڑھنا چاہتے تو یہ دو کام ہمیشہ کرنا, امیر المومنین کی ولایت اور غم حسین, یہ اپنے ساتھ رکھنا. کیوں رکھنا ساتھ؟ یہ رہے گا تو تمہاری پروٹیکشن ہے, بخشش ہے, ہر چیز اسی میں. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. آج میں بولتا نا, آج اسلام بھی بچا ہوا ہے تو صرف عزاداری حسین سے بچا. اگر عزاداری حسین نہیں ہوتی تو اسلام بھی نہیں بچتا. ہندوستان میں ہر مذہب و ملت کا انسان ہے, یہاں پہ ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے. ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرو, کسی مذہب کو برا مت بولو, ہر کی ریسپیکٹ کرو. کربلا یہ آپ کو سکھا رہا ہے. کربلا آپ کی لائف کو 180 ڈگری بدلتا ہے. کربلا آپ کی زندگی کو بدلتا ہے. ہر مذہب کی عزت کرو. جب تم دوسروں کی مذہب کی عزت کرو گے تو وہ تمہارے مذہب کی عزت کرے. ہمیشہ ریسپیکٹ کرنا, کسی کو برا نہیں بولنا.
لیکن جب بات آئی کمپرمائز کی، ولایت امیر المومنین کی، تو اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا، ہر چیز کو قربان کرو، علی کی محبت کو قربان نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ یہی محبت ہے جو بخشش کا سہارا ہے۔ اگر آج ہم روٹی توڑ رہے تو ان کے صدقے میں، سانس لے رہے تو ان کے صدقے میں، زندگی چل رہی تو ان کے صدقے میں، صبح ہو رہی اور شام ہو رہی تو انہی کے صدقے میں، انہی کے کرم سے۔ احسان ہے میرے مولا حسین کا، اتنی بیماریوں کے بعد بھی بچ کے آ گئے، اتنی پریشانیوں کے بعد بھی ہم بچ گئے۔ یہ بیماری میرے پاس بھی آ سکتی تھی، ہمارے پاس بھی آ سکتی تھی، لیکن یہ بیماری نہیں آئی تمہارے پاس، یہ کرم ہے مولا حسین ہوا تمہارا، حسین کا کرم ہوا جس کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ تو اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت تمہارے حد، تم لوگ ینگ ہو، تم ایک جنریشن ہے، تمہاری ایک نسل ہے، تم کو لے کے چلنا ہے۔ اس لیے کہ جس قوم میں ینگسٹرز، یوتھ کام کرتا نا تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا۔ ایک چیز اور یاد رکھو، کبھی واجبات کو نہیں چھوڑنا۔ سمجھ رہے واجبات کیا ہے؟ نماز کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ محرم میں یہ مت بولو کہ میں بہت بیزی تھا، میں نے نماز نہیں پڑھی، نہیں، واجب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب میں عاشورے کے دن کا ایک واقعہ سناتا آپ کو، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، مشہور واقعہ عاشورے کا۔ ظہر کا وقت آیا، غور سے سنو، ظہر کا وقت آیا، جنگ تیز ہو رہی، مولا حسین کے لشکر کے لوگ شہید ہو رہے۔ ایسے موقع پر امام حسین نے اپنے اصحاب سے بولا کہ نماز کا وقت ہے ظہر کا، اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ لشکر یزید کو پیغام بھیجا کہ وقت نماز ہے، جنگ کو روک لو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں روکتے، وہ تیروں کی بارش کرنے لگے۔ غور سے سنو، امام حسین نے کہا مجھے نماز پڑھنا ہے، تو سامنے سعید اور زہیر آ کے کھڑے ہو گئے، مولا کے جو ساتھی تھے سعید اور زہیر۔ ان لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ نماز پڑھیے، ہم نماز پڑھاتے ہیں۔ دوستوں میں بہت آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے۔ آپ امیجن کرو امام حسین ایسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سامنے اس طرح ایک سائیڈ پہ سعید، ایک سائیڈ پہ زہیر، سامنے سے لشکر یزید تیروں کی بارش کر رہا، ہر طرف سے تیر آ رہی۔ سعید کبھی ایسے کر کے لیتے، کبھی ایسے کر کے لیتے، کبھی، میں بتا رہا صرف آپ امیجن کرو، ایک تیر اگر کسی کو لگ جاتا وہ زمین پہ گر جانا چاہیے، کسی ان کے سر پہ بھی آ رہا، ان کے سینے پہ بھی آ رہا، ان کے ہاتھ پہ بھی آ رہا۔ آپ تیر کو کیا سمجھے؟ ہرملہ جب تیر چلاتا تھا، آپ کو پتا ہے جب ہرملہ تیر چلاتا تھا اتنی تیز چلاتا تھا کہ جب 7 لوہے کی دیواریں، یعنی لوہے کی دیوار ایسا 7 بنا تو اس سے پار نکل جاتا تھا، اتنا وزن تیر ہوتا تھا، اتنا زبردست تیر۔ یہ ظالم تیر انداز تھا، یہ ظالم چنا گیا تھا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے، تو اتنا تیز چلانے والے تیر۔ لیکن امام حسین کو ان لوگوں نے نماز پڑھائی، 4 رکعت حسین نے جو بھی ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں زمین پہ گر گئے، اتنے تیروں کو لیا۔ وہ جذبہ دیکھو، وہ قربانی کا جذبہ دیکھو سعید و زہیر کا۔ یہ چیز کو اپنے ذہن میں رکھو کہ مولا حسین کو 2 رکعت، امام کو نماز پڑھانا کتنی بڑی بات ہے۔ امام وقت کو، زمانے کے امام کو، حسین زمانے کا امام ہے، حجت خدا، اس کو ان لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھا کے زمین پہ گر گئے دونوں۔ مولا حسین ان کے قریب گئے، دونوں کا ایک ہی جملہ تھا کہ مولا آپ مجھ سے، ہم سے راضی ہو گئے، اتنی بڑی قربانی دی، آج ہم کیا کر رہے؟ ہم کتنی بڑی قربانی دے رہے؟ ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ 0% ہے۔ ان لوگوں نے پلٹ کے کہا مولا کیا آپ راضی ہیں ہم سے؟ تو امام نے ان کو کیا دعا دی؟ امام نے کہا میں راضی ہوں اور اللہ تم کو نماز پڑھنے والوں میں، نماز گزاروں میں شمار کرے۔
امام اگر کسی کو دعا دے دے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ امام نے عاشورے کے دن ظہر کے وقت یہ کیوں کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے؟ اندر خیمے میں جا کے پڑھ سکتے تھے، جہاں بیویاں اندر نماز پڑھ رہی تھی مولا حسین بھی پڑھ سکتے تھے۔ باہر کیوں کہا؟ مجمع میں پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ امام نے صرف یہ بتانا چاہا کہ نماز ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں۔ حسین کو یہ دنیا کو بتانا تھا کہ جنگ کے دوران بھی، تینوں کی بارش میں بھی، بھوک اور پیاس میں بھی واجبات کو ترک نہیں کرنا۔ امام کے طرف سے تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن امام نے چاہنے والوں کو پیغام دیا۔ تو میں آپ کو امام کے اس پیغام کو دہرا رہا، مولا تم کو سلامت رکھے، تم لوگ ینگ ہو، یوتھ ہو، لیکن ایک چیز زندگی میں یاد رکھنا، اگر امام حسین کو خوش کرنا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو خوش کرنا نہیں چاہتا؟ کرنا چاہتے ہو؟ مولا حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بولو، اتنا سیریس کیوں بیٹھے ہوئے یار؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو بولے کہ میں خوش نہیں کرنا چاہتا؟ اگر حسین خوش نہیں ہے تو سمجھو اللہ بھی خوش نہیں، ہمارے لیے جہنم ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ امام حسین ہم سے خوش ہو جائے۔ خوش کرنا چاہتے ہو نا؟ اگر امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کبھی نماز کو مت چھوڑو۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، غلط مت سمجھو، یہ پہلی مجلس ہے، میں پہلی مجلس میں ایک میسیج دے رہا، پیغام دے رہا، خدا نخواستہ میرا مطلب نہیں ہے یہ، آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ تم نماز نہیں، سب نماز پڑھتے، ہر لڑکا لڑکی نماز پڑھتے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا، ریمائنڈ کر رہا، مولا حسین کی قربانی کے مقصد کو بتا رہا کہ اگر امام حسین کو خوش کرنا ہے تو وقت پہ نماز پڑھو، اس لیے کہ وقت پہ نماز امام پڑھتا تھا۔ کوئی چیز تو ہماری زندگی میں آنا، کوئی ایک چیز تو ہماری لائف میں آنا جس سے میں یہ بول سکوں کہ مولا میں نے یہ سیکھا آپ سے، اور ہمیشہ اس لیے کہ یہ چیز قبول ہو جائے۔ اب میں آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، غور سے سنیں، ایک صلوات پڑھ لو محمد والے میں۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا، کب پوچھا؟ جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام سے اربعین کیا، اربعین کر کے مدینہ منورہ گیا۔ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ خالی الہی آمین بولنے سے نہیں ہوتا، ایک درود پڑھو بآواز بلند۔ غور سے سنو، چوتھے امام نے کیا کہا، امام حسین کے بیٹے نے کیا کہا؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ آیا، آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، مدینہ شہر چھوٹا سا شہر ہے، اتنا چھوٹا شہر ہے کہ جن لوگوں نے مدینہ کی زیارت کی اللہ قبول کرے، اور جنہوں نے نہیں کی اللہ جلد سے جلد کرائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے جو سب سے بڑی مسجد، جہاں اللہ کے رسول کا مزار ہے۔ آج جو مسجد نبوی جیسی بنی ہوئی ہے، اس زمانے میں شہر اتنا ہی تھا، اسی پیٹرن کے اوپر یہ مسجد بنائی گئی۔ پوری مدینہ سٹی اتنی تھی، 15 یا 20 ہزار یا 25 ہزار کی آبادی تھی، بس 20-25 ہزار کی آبادی تھی، چھوٹا سا شہر ہے۔ اور یہ مولا حسین کا قافلہ پلٹ کے آیا، غور سے سنو، قافلہ پلٹ کے آیا، مدینے میں رکا، پورے مدینے میں دھوم ہو گئی کہ امام حسین آ گئے، اور کربلا میں ایسا مولا حسین شہید ہو، بشیر نے جا کے اطلاع دے دی۔ تو ہر گھر سے جتنے مرد تھے وہ بھی باہر آ گئے، جتنی عورتیں تھیں وہ بھی باہر۔ اور جب قافلہ اندر داخل ہوا تو بالکل مسجد نبوی کے سامنے اونٹ کو بٹھائے گئے، ساری بیویاں، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، ساری بیویاں اتری اور سیدھا مسجد میں چلی گئی، وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مردوں میں صرف چوتھے امام بچ کے آئے تھے بڑوں میں، اور 5ویں امام تھے، چھوٹے تھے۔ جب سب بیبیاں اندر چلی گئی، چوتھے امام اپنے ناخے سے نیچے اترے، تو جتنے مرد حضرات تھے
سب امام زین العابدین کے پاس آئے پرسے کے لیے، مولا حسین کے. ہر آدمی آ کے رو رہا تھا اور پرسہ دے رہا تھا. اسی دوران میں ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا. سب کے دروازے، کوئی اس زمانے میں گیٹس، سیکیورٹی، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہر آدمی کے دروازے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. گھر سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس نے سیدھا آ کے چوتھے امام کو امام حسین کا پرسہ دیا. پرسہ دے کر پورے قافلے کو ایسا دیکھا، اونٹ، سارے اونٹ رکھے ہوئے، پورا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. اس وقت اس نے آ کے چوتھے امام سے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا مولا غور سے سنو، مولا میں اس وقت مدینے میں تھا جب 28 رجب 60 ہجری میں آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے. یاد ہے نا 28 رجب کو گئے تھے مولا. اس وقت میں مدینے میں تھا، تو اس وقت آپ کے بابا حسین، میرے مولا حسین زندہ تھے، مولا عباس زندہ تھے، جناب علی اکبر، قاسم محمد، سارے کے سارے زندہ تھے. آپ کا پورا گھر آباد تھا، پورا گھر بھرا ہوا تھا. اور یہ عماریوں کے جو پردے وہ گرین کلر کے تھے، سبز تھے، اور اب سارے وہ پردے بلیک ہو گئے، سیاہ ہو گئے. اور پورے لوگ کربلا میں شہید ہو گئے. آپ کے بابا بھی، آپ کے چچا بھی، آپ کے بھائی بھی، سارے کے سارے ختم. آپ اکیلے بچ کے آئے. اب یہ پلیز غور سے سنو. کہا کہ یہ جو میرا سوال یہ کہ جس مقصد کے لیے حسین کربلا گئے تھے، کیا حسین جیتے جنگ یا حسین ہار گئے؟ کب پوچھ رہا؟ 62 ہجری میں. 61 میں کربلا کا واقعہ ہوا، یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے. وہ پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتاؤ کہ حسین کربلا میں جیتے؟ ظاہری طور پہ تو حسین شہید ہو گئے، یزید زندہ رہ گئے، جیتا کون جنگ؟ کربلا کی جنگ کس کو فتح؟ وکٹری کس کے پاس ہے؟ ڈیفیٹ کس کو ہوئی؟ کون جیتا کون ہارا؟ دوستو یہ ایسا جواب دیا امام نے. جب راوی نے کہا کہ کربلا کی جنگ جیتا کون، تو امام نے سر کو اٹھایا، اس شخص سے کہا جو سوال کر رہا تھا کہ سامنے مسجد نبوی جا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ. یہ دوڑتا ہوا گیا، بھاگتا ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آ کر اب پورا مدینے کا مجمع چوتھے امام کو دیکھ رہا کہ دیکھو امام جواب کیا دیتا. اس نے آگے کہا کہ مولا میرے سوال کا جواب دو. امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھ کو مل گیا. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں حسین جنگ جیتے یا ہارے؟ امام نے کہا کہ تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا، اس لیے کہ تو یہ بتا تو نے کون سا کام کیا ابھی؟ اس نے کہا مولا میں نے نماز پڑھی. بس دوستو غور سے سنو، میں یوتھ ہے اس لیے یہ واقعہ پڑھ رہا، میں بہت شارٹ کر کے پڑھا یہ واقعہ، ورنہ میں آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں صرف یہ ایک واقعہ، اتنے پیغامات ہیں اس میں. اس نے کہا مولا میں نے نماز پڑھی. اب چوتھا امام جواب دے رہا، اس کے سوال کا کہ جیتے یا ہارے. امام نے کہا یاد رکھو، یاد رکھو، جب تک دنیا میں سجدے باقی ہیں میرے بابا کی جیت کا اعلان. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ میں اپنے یوتھ کو بول رہا، زینبیہ چینل کے ذریعے سے زینبیہ امام بارگاہ میں ہمیشہ یاد رکھو، چوتھے امام بول رہے کہ میرے بابا کی جیت کا اعلان تم کرو اپنے گھروں میں. میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں بار بار ایک بات بول رہا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. I don't mean that. ہر شیعہ نماز پڑھتا، ہر امام علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا. میں ریمائنڈ کر رہا میرے بچوں کو، میں ریمائنڈ کر رہا میرے یوتھ کو کہ آج تو پہلی محرم، 4-5 محرم کے بعد تم بیزی ہو جاؤ گے، 6-7 کو اور بیزی ہو گے. شب عاشور رات بھر عزاداری کرو گے، ماتم کرو گے، ماتم کرو رات بھر، رات بھر ماتم کرو، عاشورے کا دن بھر ماتم کرو. وہ دینی ماتم کا ہے، جتنا ماتم کر سکتے ماتم کرو، اس لیے کہ ماتم ہوگا ظالم کے منہ پہ تماچا لگتا جائے گا. لیکن نماز کو نہیں بھولنا، کبھی نماز کو نہیں بھولنا. فجر کی نماز اس لیے پڑھو کہ علی اکبر نے اذان دی تھی. کیا بول رہا ہوں؟ ظہر کی اس لیے پڑھو کہ
دنوں کی بارش میں پڑی تھی. مغرب کی اس لیے پڑھو کہ بی بی زینب نے لاشوں کے درمیان نماز پڑھی شام غریبہ. نماز کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلو، اس لیے کہ سجدہ کرو گے غرور ٹوٹے گا، سجدہ کرو گے حسین کا سجدہ یاد آئے گا، سجدہ کرو گے امام علی کا 19 رمضان کا سجدہ یاد آئے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھو. عزاداری رات بھر 24 گھنٹے عزاداری کرو. میں نہیں بول رہا کہ 1 گھنٹہ کرو 2 گھنٹے کرو، 24 گھنٹے عزاداری کر کے 17 رکعت نماز کے لیے 17 منٹ نکالو بس. اور دوسری چیز بولو، یہ پہلی محرم سے 10 محرم تک امام حسین کی زیارت ضرور پڑھو. کیوں پڑھو زیارت؟ آپ کا تصور یہ نہیں ہے کہ محرم میں حسین ہمارے پاس آتے ہیں، ہے تصور؟ جب تم گھر میں عاشقانہ اسٹارٹ کرتے، گھر میں ممبر اسٹارٹ کرتے، تو ایک امیجن کرتے نا کہ مولا حسین کو آپ دعوت دیتے نا. محرم میں کیا ہے، ہم دعوت دے رہے نا کہ مولا آپ آئیے. تو جب حسین تمہارے پاس آئے ہیں تو حسین کو سلام نہیں کرو گے؟ تم سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. ارے بولو یار، کوئی ایسا لڑکا ہے یا زینبیہ میں بیٹھا ہوا جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے؟ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے نا. اسمارٹ فون میں ڈیوائن پل ایک ہے ایپ، وہ ڈیوائن پل کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو. پڑھنا نہیں آتا نا، کوئی بات نہیں، ڈیوائن پل کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، زیارت کے چیپٹر میں جاؤ. 5 منٹ بول رہا ہوں میں آپ سے، آج رات سے شروع کرو. 5 منٹ کا عمل دے رہا ہوں. زیارت امام حسین پڑھو گے نا تو تم کو ثواب کتنا ملے گا یہ دیکھو. وہ زیارت کے ایپ میں جا کے زیارت وارثہ نکالو. پڑھنا نہیں آتا کوئی مشکل نہیں، ٹیلی فون کا ہاتھ میں لو اور اس کو پلے کر دو. وہاں سے پڑھتے رہیں گے، آپ کھڑے رہو خاموش، کھڑے رہ کے مولا حسین کو سلام کرو. دوستو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. تم زینبیہ سے ممبئی سے امام حسین کو سلام کرو گے، حسین تم کو جواب دیں گے. اور زیارت وارثہ میں 13 مرتبہ 13 ٹائمز تو امام کو سلام کرتے ہو اور 13 ٹائمز امام جواب دیتا ہے. کتنی آسانی سے سنا. میں ایک بات بولوں، جب آپ کو ابھی ممبئی میں انٹر ہوا امام بارگاہ میں، اسی وقت مومنین آئے، میں سب کو جانتا تھا لیکن نام سے واقف. آگے کہا السلام علیکم مولانا. میں نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا علیکم السلام. جیسے ہی کہا السلام علیکم مولانا، میں نے منہ پھیر کے جواب نہیں دیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا. اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ جواب کیسا دیتے؟ اس کو دیکھ کے مسکراتے نا، اسمائل دیتے نا، مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. جب بھی کوئی تم کو سلام کرے تو تم اس کی طرف دیکھنا، مسکرانا، اسمائل دینا اور جواب دے. علیکم السلام ہوتا ہے. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. آپ امیجن کرو، آپ ممبئی سے مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں. ایک سلام، زیارت وارثہ میں 13 سلام ہے. آپ نے کہا السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ. حسین نے آپ کی طرف دیکھا، مسکرایا اور جواب دیا. آپ امیجن کرو 13 مرتبہ اگر امام مجھے دیکھے تو میری قسمت نہیں بدلے گی؟ تقدیر نہیں بدلے گی؟ کوشش کرو، کوشش کرو. حسین تمہارے پاس مہمان ہے. میں ختم کر رہا ہوں مجلس. حسین تمہارے پاس مہمان ہے. ہر روز میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، جو بھی سن رہا زینبیہ چینل پہ، کہ سلام روز کرنا. اگر اب تک نہیں پڑھتے تھے تو کم از کم یہ 10 دن تمہارے پاس مولا حسین مہمان ہے. تم ہوسٹ ہو، حسین تمہارے گیسٹ. ہر گھر میں ایسا کھانا ہے. اور جب آپ مثال کے طور پہ زینبیہ میں تمہارے، یہ بی بی زینب کے نام کا عاشقانہ ہے، آ کے سلام کرو، مولا حسین کے ذریعے بی بی کو سلام کرو. جب سلام کرو گے تم کو گفٹ ملے گا، تحفہ ملے گا.
آپ بولیں گے کیا تحفہ ملے گا؟ خالی اگر بیوی دیکھ لے یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. میں کیا بولوں؟ امام کی نگاہ کرم پڑ جائے یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. اس سے بڑا تحفہ اور کیا چاہیے کہ حسین ہماری طرف دیکھ لے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا. مولا آباد رکھے. کل انشاءاللہ یہ مجلس 5:15 پہ شروع ہوگی, 5:15 بجے. آج پہلی مجلس ہے اس لیے تھوڑی سی دیر ہوئی. کل انشاءاللہ آج 5:30 بجے آیا ممبر پہ, کل 5:15 بجے آ جائے گا. 45 منٹ کی مجلس ہے, 45 منٹس آلموسٹ ہو رہے. بس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. ممبئی کے سارے عزاداروں کو, پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ امام حسین اتنے غریب امام ہیں, اتنے مظلوم امام کہ تیروں کی بارش میں بھی نماز پڑھی, تیروں کی بارش میں بھی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے ہم کو یہ پیغام دیا کہ عزاداری اور نماز میں کوئی جدائی نہیں ہے, کوئی جدائی نہیں ہے. اصل نماز تو ہماری ہے جو ولایت امیر المومنین کے ساتھ علی ولی اللہ کے ساتھ نماز ہوگی وہی نماز ہے. دوسری نماز نہیں ہے. میں بس زیادہ نہیں بولنا چاہتا. جو علی ولی اللہ کے ساتھ نماز ہے وہی نماز ہے. اس لیے کہ مائنس ولایت امیر المومنین کوئی نماز نہیں ہوتی. دوستو ساری ولایت کو, ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کیا ہے مولا حسین. اس اور امام کے ساتھ ایسے انصار تھے, ایسے کمپینینز تھے جو امام کا ساتھ دے رہے تھے. صحابی کہ امام مولا حسین کا روز عاشور جملہ ہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, کسی کو نہیں ملے جیسے مجھے ملے. آپ سوچو عاشورے کے دن کا واقعہ ہے. مولا آباد رکھے آپ کو, مولا آپ کو سلامت رکھے. عاشورے کے دن جب ایک ایک شہید ہو رہا تھا, رسول اللہ کا صحابی مسلم ابن اوسجہ, بوڑھا صحابی, وہ گھوڑے سے زمین پر آیا. امام حسین حبیب کے ساتھ اس کی لاش پہ گئے. تھوڑی سی جان باقی ہے. حسین اتنا کریم ہے, اتنا کریم, غلام کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, زانوں پہ رکھ کے زخموں کو صاف کر رہے تھے. حبیب ابن مظاہر ساتھ ہے, بالکل ساتھ ہے. حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں, اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو. دوستو عاشورے کا دن حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ ہر شہید گھوڑے سے جب زمین پہ آ رہا تھا وہ وصیت کر رہا تھا مولا حسین کی. میرا مولا حسین اتنا غریب تھا, اتنا غریب. عاشورے کی صبح میں پورا خیمے میں لوگ بھرے ہوئے, لیکن آہستہ آہستہ اتنا تنہا ہو گیا حسین, اتنے اکیلے ہو گئے. حبیب نے آگے بڑھ کے مسلم سے کہا کہ مسلم اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے مولا غریب تھے کہ مسلم ابن اوسجہ نے حسین کو دیکھا, حبیب ابن مظاہر کو دیکھا, پھر اپنے گھٹنیوں پہ زور دیا, حسین کے ابا کے دامن کو دانتوں میں تھاما, تھام کے حبیب سے کہا حبیب جب تک زندہ رہو اس غریب کا خیال رکھنا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رلائے, کسی غم میں نہ رلائے. آج بی بی زینب کو پرسا دو, انہی کے عزاخانے میں بیٹھے, اس لیے کہ شہزادی زینب کنبے کی رونے والی ہے. حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں کہ حبیب جب تک تم زندہ ہو حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا, اس غریب کا خیال رکھنا. بابی مسلم کے لاشے پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ زمین پہ اس تلوار خط بنا رہی, سیدھا آ کے کہنے لگا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ تو مسلم کے لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں.
بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا بیٹا خیمے میں جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کا کافی ہے۔ دوستو یہ کربلا کی مائیں تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے خیمے کے دروازے سے کہا مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ دوستو یہ دعا میں نہیں دے رہا، یہ دعا وہ حسین کی ماں تم کو دے رہی، حسین کی ماں تم کو دے رہی۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرتا کہ جب بچپنے میں اللہ کا رسول امام حسین سے وعدے لے رہے تھے، سارے وعدے ہو چکے کہ بیٹا دین کو بچانے کے لیے تم کو علی اکبر کو قربان کرنا پڑے گا، جوان بیٹا تمہارا شہید ہوگا، بھائی کے شانے کٹیں گے، ایک ایک سے وعدہ لیا۔ ایک ایک وعدہ کرنے کے بعد اب سنو، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ مولا حسین سے جب سب وعدے ہو گئے، حسین اٹھے، اٹھ کے نانا سے کہا نانا آپ یہ بتائیے میرے رونے والوں کو آپ کیا دیں گے؟ دوستو تمہارے مقام کو سمجھو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا میں شافی روز محشر ہر تیرے عزادار کو بخشوا دوں گا۔ پھر پلٹے امام علی کی طرف اور کہا بابا آپ کیا دیں گے؟ علی نے روتے ہوئے کہا میرے لال روز محشر پیاس اپنے کمال پہ ہوگی، میں ساقی کوثر ہوں، میں سب سے پہلے جام تمہارے چاہنے والوں کو دوں گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ بولتا مولا ہم کو نہیں چاہیے، کربلا میں حسین کا علی اصغر بہت پیاسا ہے، علی اصغر کے لیے حسین تڑپ رہے، رباب فریاد کر رہی کہ میرے بچہ پیاسا ہے، میرے بچے کو مت مارو، اور ظالم حرملہ نے تیر چلا لیا۔ اس کے بعد حسین پلٹے امام حسن کی طرف، پلٹ کے کہا بس میں مجلس ختم کر دی، پلٹ کے کہا بھیا حسن تم کیا دو گے میرے رونے والوں کو؟ تو امام حسن نے کہا کہ بیٹا بھیا میں سردار جوانان جنت ہوں اور میں تمہارے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ بس اب حسین پلٹے اس ماں کی طرف جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا تھا، اس ماں کی طرف جو 18 سال کے سن میں لکڑی لے کے چل رہی تھی، اس ماں سے کہا اماں تم کیا دو گی؟ تو فاطمہ نے کہا میرے لال محشر میں بالوں کو پریشان کر دوں گی جب تک ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلے جائے، فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن گئے، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دو، ہماری یہ مجلسیں قبول ہو جائیں بیوی کی بارگاہ میں، اور اس سال زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کرنا نصیب ہو، اور جب بھی ذکر مولا حسین کریں وہ ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ امام کی سلامتی کے صدقے میں بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب اور سارے بیماروں کو اپنے صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین، آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔